لیکن ڈیفنس کے لحاظ سے پاورفل پاکستان زیادہ ہے ایٹم بم کی وجہ سے. بم ایسی چیز ہے نا, یہ ہٹو بچوں ہو گئی ہمارے پاس. جو اللہ نے ہمیں ایٹم بم دے دیا, وہ کون لوگ ہیں جو تمہارے دوست بن کے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کو پتا ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ تمہارے دشمن. وہ تمہیں اپنے ڈیفنس کے معاملے میں کمزور کرنے کے مشورے دیتے ہیں کہ معاشی ترقی ہوگی, تھوڑا بم تھوڑا مارکیٹ سے کچھ شارٹ کر دو, ایٹمی اثاثے غیروں کے حوالے کر دو, اس سے ہم کھلا کھائیں گے اور خوب اچھا کھائیں گے پیئیں گے, معاشی ترقی ہوگی, بجلی سستی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو دیکھنے میں تمہارے دوست ہیں مگر حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, اے ایمان والو تم اسلام دشمنوں کے خلاف جتنی قوت جمع کر سکتے ہو کرو, اپنے ڈیفنس کو کیا کرو, مضبوط. تو یہ بھی اسلام کا حکم ہے. ہمارے کنٹری کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اسلامی ملکوں میں کوئی ملک ہمارے ملک جیسا پاورفل نہیں ہے. آخر اس پاور میں کچھ تو ہوگا جو اللہ کہہ رہے ہیں کرو. سعودی عرب کو اگر اس پہ فخر ہے کہ حرمین ہے ہمارے پاس, یقیناً قابل فخر ہے. ہمیں اس پہ فخر ہے کہ حرمین محفوظ کس کی وجہ سے ہے, آپ کی وجہ سے نہیں, ہماری وجہ سے ہے. سمجھتے ہو آپ کے پاس اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو دیکھو سعودی عرب جتنا بھی ہو, فوج سے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھتا ہے سعودی عرب پاکستان آرمی سے. جنرل راحیل کو بلوا لیا تھا, اب ذرا تھوڑا ہمارے ٹریننگ شیئرنگ ہو جائے, کچھ تھوڑا سا چائے وائے, صحیح ہے نا, بڑا پروٹوکول. ہمارے آرمی کے لوگ جاتے رہتے ہیں سعودی عرب, تشکیل ہوتی رہتی ہے. تو حرم کی حفاظت, دو ملک ہیں اسلامی دنیا میں سب سے پاورفل فوج کے لحاظ سے, ایک ترکی اور ایک پاکستان. ترکی آرمی کی یعنی فوج کے لحاظ سے اور اسلحے کے لحاظ سے پاورفل ہے, لیکن ڈیفنس کے لحاظ سے پاورفل پاکستان زیادہ ہے ایٹم بم کی وجہ سے. بم ایسی چیز ہے نا, یہ ہٹو بچوں ہو گئی ہمارے پاس. جو اللہ نے ہمیں ایٹم بم دے دیا, یہ ایسی چیز ہے جیسے کوئی آپ کے پاس چھری نکال کے آپ کی جیب سے آپ سے پیسے چھیننے کی کوشش کرے اور آپ جیب سے بم نکال لو. آپ جیب سے کیا نکال لو, بم. وہ لڑے گا آپ سے, کہے گا بھائی جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو لے. تو اب کوئی بھی ہمارے ملک پہ حملے کی بات کرتا ہے, کوئی بھی جتنا مرضی ڈراتا ہے, کچھ بھی کرے, ہم بولیں بھائی بم ہے. کیا ہے ہمارے پاس, کیا ہے, بم ہے. تو جس نے بھی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے نا, اس کا ہم سب پر بہت بڑا احسان. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, تم جتنی قوت اکٹھی کر سکتے ہو دشمن کے خلاف اپنی ڈیفنس میں وہ طاقت جمع کرو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, آگے اللہ نے بتا دیا ایسا نہ ہو کوئی صوفی اٹھے اور کہے یہاں قوت سے روحانی قوت مراد ہے. قوت سے کیا مراد ہے, روحانی, یعنی نیک اعمال کرو, تہجد پڑھو, نیکیاں کرو, چلے 4 مہینے صحبت میں بیٹھو اہل اللہ کی نظر کی. یہ تو سب کرنا ہی ہے, اس کا میں خدا نخواستہ مذاق نہیں اڑا رہا, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے جیسے منکرین حدیث نے کیا کہا کہ نماز جو ہے نا, نماز سے مراد ہے 5 ٹائم میٹنگ, اور وضو سے مراد ہے اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک کر کے مسجد میں آنا. یعنی یہ والا وضو ہی مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے, شارٹ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ کچھ اٹھیں گے فلاسفر اور وہ یہ کہیں گے, قرآن جو کہہ رہا ہے نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, دشمن کے خلاف قوت اکٹھی کرو, تو وہ قوت سے یہاں کون سی قوت مراد لے لیں گے, روحانی قوت. پھر عاملوں کے ٹوپی ڈرامے بھی شروع ہو جائیں گے. ہم نے اتنے عملیات کر لی ہیں کہ پاکستان کا بارڈر کیا ہو گیا ہے, محفوظ. 3 مسٹنڈے اس بارڈر پہ بٹھا دیے ہیں, 6 مسٹنڈے اس بارڈر پہ, انہوں نے جنات کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں قوت سے مراد کیا ہے, من رباط الخیل, گھوڑے باندھ کے رکھو. اس زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا, گھوڑا. اور حدیث میں اس آیت کی تفسیر ہے, آپ نے فرمایا الا ان القوت الرمی, الا ان القوت الرمی, الا ان القوت الرمی, خبردار سنو, اللہ نے جو کہا نا قوت اکٹھی کرو, اس سے مراد پھینکنے کی طاقت ہے. رمی کہتے ہیں کس کو, پھینکنے کو. آپ رمی کرتے ہیں نا وہاں حج پہ جب جاتے ہیں, کیا مطلب, آپ نے اپنی پھینکنے کی طاقت کو بڑھانا ہے. ایسے میزائل کے یہاں بیٹھے بیٹھے فائر کرو, پھینکنے کی قوت بڑھاؤ. اس زمانے میں جب تلوار کی طاقت تھی تو نبی تیر کو تلوار پر ترجیح دے رہے ہیں, اس لیے کہ تلوار میں جتنا دشمن کے قتل ہونے کا خطرہ ہے اتنا ہی آپ کے, تیر میں آپ کا خطرہ کم ہے, دشمن کا زیادہ. اس لیے میزائل ٹیکنالوجی کو زیادہ فوکس کرو. امریکہ جب افغانستان میں آیا تو نیچے اترے بغیر ہی پورا ملک فتح کر لیا اس نے. کیوں, فضائی طاقت تھی نا. ارے اوپر سے بم برسا کے پورے ملک کو شاہ کر لیا.
یعنی تباہ کر دیا نا پورے ملک کو. تو اس لیے نبی نے فرمایا الا ان القوتر رمی, قوت سے کیا مراد ہے؟ تیر اندازی. تو اس میں گھوڑوں کا استعمال اور حدیث میں تیر کا استعمال کا حکم دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے وہ, ان الخیل معقود فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامہ. اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے جہاد رکھ دیا ہے. گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کیا رکھ دیا ہے؟ جہاد. گھوڑے سے جہاد قیامت تک ہوگا. ہم جب یہ حدیث پڑھتے تھے ہم حیران ہوتے تھے, یار آج تو گھوڑے سے جہاد نہیں ہو رہا, آج تو ٹینکوں سے ہو رہا ہے. لیکن آپ کسی بھی ملک کی کسی آرمی کے آفیسر سے جا کے پوچھو, وہ کہے گا آج بھی کوئی آرمی گھوڑے سے مستغنی نہیں ہوتی. دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. پہاڑوں پہ گھوڑا چلتا ہے, ٹینک چل نہیں سکتے. دنیا کی ہر فوج گھڑ سواری سیکھتی ہے اور گھوڑوں پہ لڑائی کرنا سیکھتی ہے یہ آج بھی. تو نبی نے فرمایا قیامت تک گھوڑا جو ہے نا, بہت سے فقہا کے نزدیک حلال ہے, امام حنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے, اعلی جہاد ہے. وہ کہنے گھوڑے کاٹ کاٹ کے ختم کر دیے تو لڑو گے کس پہ بیٹھ کے؟ ٹھیک ہے نا, لڑو گے کس پہ بیٹھ کے؟ تو یہ جہاد کی وجہ سے اس کو اتنا پروٹوکول دیا گیا کہ اس کے کاٹنے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ نہیں بھائی یہ لڑائی کے لیے ہے, یہ کھانے کے لیے فارمی مرغی کھاؤ, بٹیر کھاؤ, ان کی پشت پہ بیٹھ کے تم لڑ نہیں سکتے. گائے کھاؤ, بیل سے ہل تو چلواؤ گے, لڑائی کے کام بیل نہیں آئے گا. لڑائی کے کام کون آتا ہے؟ گھوڑا. تو اس کو عزت دی گئی ہے. تبھی تو متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. یہ شعر پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. متنبی سے کسی نے پوچھا کہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام کون سا ہے؟ آج آپ نوجوان سے پوچھیں یار سب سے زیادہ مرد کے لیے عزت کا مقام کون سا ہے, وہ کہے گا جب میں پب جی میں جیت رہا ہوں, پب جی کھیلتے ہوئے کیا کر رہا ہوں؟ جیت رہا ہوں. کوئی اور ٹھرکی ہوگا تو وہ کہے گا جب میری سیٹنگ کامیاب ہو جائے, میں سلام بھیجوں وہاں سے بھی ریپلائی آ جائے, یہ میرے لیے سب سے خوشی اور عزت کی بات ہوگی. دوستوں کو فخر سے بتاتا ہے الحمدللہ سیٹنگ کامیاب. لیکن متنبی کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا, کیونکہ آج سے 1000 سال پہلے گزرا نا. متنبی کہتا ہے مرد جس چیز پہ فخر کرتا ہے نا, جس مقام پہ, وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے, دوڑتے ہوئے نہیں. صحیح ہے نا, تیرتے ہوئے گھوڑے کی, یعنی اتنی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہو کہ لگتا ہو کہ دوڑ نہیں رہا بلکہ تیر رہا ہے. کا سب سے زیادہ عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. وخیر جلیس فی الزمان کتاب, اور بہترین ہم نشین جس میں انسان بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے, وہ آپ کی کتاب ہے جس کو آپ مطالعہ کر رہے ہو. نہیں یہی بات سمجھ, آپ ڈیٹ مارتے ہوئے نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے, فخر نہیں کر سکتے آپ. سب سے اچھی پوزیشن انسان کی کیا ہے؟ کتاب ہاتھ میں لے کے اسٹڈی کر. کتنا اچھا لگتا ہے نا دیکھنے میں, صفحے پلٹ رہا ہے پھر یوں کر کے, ہے اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پھر اپنا چشمہ تھوڑا سا یوں کر کے دیکھتے ہیں, ہاں بیٹا کیا بات ہے, کیا کام ہے آپ, پھر دوبارہ مطالعے میں مشغول ہو جاتا ہے. ایک اور شعر سنا دوں, میں جلدی سے مکمل کر دوں. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے. عرب کے جو شاعر گزرے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے, کیونکہ بہادری بہت عرب میں تھی, فخر کیا کرتے تھے, تو اپنے گھوڑوں کی تعریفوں میں پوری غزلیں لکھا کرتے تھے. وہ آج تو غزلیں عورت کے حسن سے شروع ہوتی ہیں, عورت کے حسن پہ ختم. عرب گھوڑوں کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے. تو ایک غالباً امرؤ القیس شاعر تھا, نبی کے دور سے 40 سال پہلے گزرا. وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کیا کرتا ہے, ہمارے حضرت یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے. مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کجلمود صخر حتہ السیل من علی. کہہ رہا ہے میرا جو گھوڑا ہے نا مکر, انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگے حملہ کرنے والا, کہتے ہیں کرر و فر کے ساتھ. مفرن بہت اسپیڈ کے ساتھ بھاگنے والا. مقبلن مدبرن معن, ایک ہی وقت میں آگے بھی بڑھے گا اور ایک ہی وقت میں پلٹا بھی کھائے گا, یعنی ایک سیکنڈ میں آگے بھی جاتا ہے اور ایک اسی سیکنڈ میں پیچھے کی طرف گھومتا بھی ہے. آگے کہتا ہے جب یہ دشمن پہ حملہ کرتا ہے کجلمود صخر حتہ السیل, ایسا لگتا ہے پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان ہے, پتھر ہے جو لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے بلندی سے. کیسا خوف ہوتا ہے نا. ابے لینڈ سلائیڈنگ کبھی دیکھی ہے؟ لینڈ سلائیڈنگ میں تو 2-4 ڈھیلے, استنجے کے ڈھیلے گر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. بہت بڑی چٹان ٹوٹ کے پتھر لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہو, کیسا خوف. کہہ رہا ہے میرا گھوڑا جب دشمن پہ حملہ کرتا ہے, دشمن کو یہ نہیں لگتا کہ گھوڑا حملہ کر رہا ہے, دشمن کو ایسا لگتا ہے کہ ایک چٹان کا بہت بڑا پتھر ہے جو لڑکتا ہوا میرے سر پہ آ کے
گرے گا. تو یہ گھوڑوں کی تعریفیں تھیں. کبھی کبھار گھوڑ سواری کر لیا کرو اپنے خرچے پہ. یہ جو کلفٹن کے گھوڑے ہیں نا اس سے یہ مراد نہیں, یہ والے گھوڑے اس سے مراد نہیں. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, اعدوا لہم ما استطعتم من قوة. بس جلدی سے سمیٹتا ہوں بیان کو. قوت استعمال کرو. اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں, ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑو بھی, اتنی طاقت جمع کر کے رکھو کہ اس طاقت کے ذریعے تمہارے دشمن اس پاور کا سن کے تھر تھر کانپنا شروع کر دیں, کانپیں ٹانگتی رہیں ان کی. جب ان کو پتا چلے نا کہ غوری میزائل کے بعد ایک اور میزائل ایجاد کر لیا, ایک اور ایجاد کر لیا, ایک اور ایجاد کر لیا, ایک اور بم بنا لیا ہے, تو یہ سن کے کیا ہوتے رہے, کانپتے رہے. وہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. اس سے تم اللہ کے دشمنوں کے دل پہ بھی اپنا روب بٹھاؤ اور اپنے دشمنوں پر بھی اپنا روب بٹھاؤ. تو روب بٹھانے کے لیے میرے بھائی وظیفوں سے کام نہیں چلتا. آگے اللہ فرماتے ہیں وآخرین من دونہم. اور کچھ دشمن ایسے ہیں جو تمہیں خود بھی معلوم نہیں ہے, ان کی بھی کانپیں ٹانگنا شروع کر دیں گے. کچھ تو ایسے ہیں جو تمہیں پتہ ہے, ان کو بھی ڈراؤ, اور کچھ ایسے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے وہ بھی ڈریں گے. وہ کون لوگ ہیں جو تمہارے دوست بن کے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کو پتہ ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ تمہارے دشمن. وہ تمہیں اپنے ڈیفنس کے معاملے میں کمزور کرنے کے مشورے دیتے ہیں کہ معاشی ترقی ہوگی, تھوڑا بم تھوڑا مارکیٹ سے کچھ شارٹ کر دو, ایٹمی اثاثے غیروں کے حوالے کر دو, اس سے ہم کھلا کھائیں گے اور خوب اچھا کھائیں گے پیئیں گے, معاشی ترقی ہوگی, بجلی سستی ہو جائے گی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو دیکھنے میں تمہارے دوست ہیں مگر حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں. خیر, یہ بہت پورا ہی جہاد ہی ہے, کہاں تک بیان کریں اس کو. اللہ نے ایک بس آیت اور پڑھ لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو نبی کی مدد کرو. صحابہ کو حکم دیا نا کہ لڑو, تبھی تو صحابہ پھر لڑتے رہے. اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں, اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں, تو اور اب تک ہو رہی ہیں, اب تک لڑ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, الا تنصروہ, اگر تم نہیں لڑو گے, تم مدد نہیں کرو گے, فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. تو دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ اکیلے نکلے تھے, اس وقت بھی اللہ نے غار میں مدد کی تھی. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے. ثانی اثنین, نبی ان دو میں سے ایک تھے. اذ یقول لصاحبہ, اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, غم مت کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں پناہ لی تھی نا, غار میں پناہ لی تھی. تو اللہ نے حضرت ابو بکر کا بھی بڑا خوبصورت تذکرہ کیا ان آیات. کیا اللہ ابو بکر کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے. تو ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. تم نہیں کرو گے, اللہ کسی اور سے مدد لے لے گا. تو اس لیے اس میں ہمیں یہ بھی تسلی ملتی ہے کہ ہمیں زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم حکمرانوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نا, دین بیچ دیا, اسلام بیچ دیا, کمپرومائز کر لیا. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, ایک بکے گا اللہ دوسرا پیدا کر دے گا. سارے غلط نہیں ہوں گے. آج دیکھ لو کتنے لوگ غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں, اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا. تو اللہ کہتے ہیں تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. اللہ نے تو مدد کرنی تھی, تبھی تو ابو بکر کے ساتھ نبی کو غار میں بچا لیا, تبھی تو بچا لیا. اور ایک آخری علمی نقطے کی بات کر کے بس درس ختم کرتا ہوں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دریا کے کنارے پہنچے, پیچھے سے فرعون آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. تو بنی اسرائیل نے کیا کہا, اے موسیٰ مر گئے, اے موسیٰ بولو مارے گا. آگے دریا ہے, پیچھے کون ہے, فرعون کا لشکر, تو مارے گئے ہم. تو حضرت موسیٰ نے بھی اس وقت کیا دیا اپنی قوم کو, تسلی کیا دی, ان معی ربی, غم نہ کرو میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے, کہا میرے ساتھ کون ہے, بول لو نا کیا ہو گیا, میرا رب ہے. بالکل یہی سچویشن غار میں تھی. حضرت ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا لشکر, مکہ والوں کا لشکر وہاں پہنچ گیا, غار کے منہ پہ کھڑا ہوا ہے. یہاں بھی حضرت ابو بکر پریشان کہ یا رسول اللہ یہ تو پہنچ گئے. اب یہاں بھی نبی نے کیا تسلی دی, ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں نبی ابو بکر کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں, وہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. اس پر بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ کی توہین کی ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کا خیال نہیں تھا, لیکن ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ اپنے ساتھی کو بھی آپ نے یاد رکھا. یہ نہیں کہا میرے ساتھ میرا رب ہے, بلکہ ہمارے ساتھ. یہ بالکل جائز نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ موسیٰ کو جو ساتھی ملے
وہ ابو بکر جیسے نہیں تھے, نبی کے ساتھیوں جیسے نہیں تھے. حضرت موسیٰ کو یہ تھا کہ نالائقو, اتنے معجزے اپنی آنکھوں سے کمبختوں دیکھ لیے تم لوگوں نے, اللہ نے تمہیں مروانا ہوتا تو یہاں تک کیوں لے کے آتا؟ اب آ کے کہہ رہے ہو انا لمدرکون, پکڑے گئے, مارے گئے. او بھائی, جس رب نے اب تک بچایا وہ بھی بچائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی ان کو واقعی میں نہ مار دے. بھائی اب تک اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے, اب بھی کچھ پیدا کر دے گا, تو تسلی کی بات کرو. تسلی کی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو نہ بولو کہ مروا دیا. مدرکون, پکڑے گئے, مارے گئے. اتنے جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں انا لمدرکون, یقینی بات ہے کہ بے شک ہم, لام بھی تاکید دی, مارے گئے. اب تو بچنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں, ساری محنت موسیٰ برباد ہو گئی. حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آیا ہوگا. اس لیے حضرت موسیٰ نے دل میں سوچا ہوگا پتہ نہیں ان کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی. اپنے بارے میں تھا ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب. ادھر نبی کو پتا تھا حضرت ابو بکر نے کوئی ایسا جملہ ناشکری کا تنزیہ زبان سے نہیں نکالا, کوئی نکالا. اس لیے حضرت ابو بکر کے بارے میں نبی نے, وہ تو ساتھ دے رہے ہیں آپ کے, تو اس لیے نبی نے ابو بکر کو تسلی دی, ان اللہ معنا, ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ مجھے بچا لے آپ کو چھوڑ, دونوں کو بچائے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ صحابہ میں اور دوسری امتوں میں فرق تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سوال بڑے جلدی, دو منٹ سوال. میرا بھتیجا 4 سال کا ہے, اس کی طبیعت خراب رہتی ہے, مطلب اس کی ذہنی حالت خراب ہے, بہت ہی کم لفظ بولتا آتا ہے, کوئی مسئلہ بھائی تو ڈاکٹر سے اثرات بتاتے ہیں عالم, اثرات کوئی نہیں ہے, ڈاکٹر سے رابطہ کریں. بچوں میں بھی یہ بیماریاں ہوتی ہیں. میرا بیٹا 3 سال کا ہونے والا ہے, اس کو اسکول یا مدرسے میں کب داخل کروائیں؟ حافظ کس عمر میں بنانا بہتر ہے؟ اصولی طور پر تو 7 سال تک بچے کو کھیلنے کودنے کے علاوہ کوئی کام نہ کرنے دیں, بس اس کو بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں, ہلکی پھلکی نماز روزے کی ترغیب دیتے رہیں. اصولی طور پر تو 7 سال تک اس کے جسم کو بڑھنے دیں, کھیلنے دیں, دماغ کو گرو کرنے دیں. لیکن آج کل میرے گھر میں اس پر عمل نہیں ہوتا, تو میں آپ کو کہاں سے عمل کرواؤں؟ صحیح ہے نا. آدمی مجبور ہو جاتا ہے, کہتا ہے یار بہت اس میں چخ پخ پخ ہوتی ہے, تو پھر جو مرضی عمر میں, اپنی جو بیگم آپ کی مشورت ہے اس عمر میں اسکول میں داخل کر. 7 سال کے بعد بچے کو لگائیں مختلف چیزوں میں. تو اتنے چھوٹے بچے پہ محنت زیادہ ہوتی ہے, آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس کے دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. اتنے تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے گا, کم وقت میں حفظ کر لے گا اور بہت ساری چیزیں سیکھ لے گا. ہم نے تو اپنے کزنوں کو اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انٹر تک نالائق تھے. اب وہ کزن کہیں ناراض نہ ہو جائیں, اس کے بعد جا کے انہیں پڑھنا شروع کیا, اب کہاں سے کہاں نکل گئے وہ. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. یہ عمر ابھی اتنی سیریس عمر نہیں ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ سیریس ہو جائیں. ہائے بچہ پڑھ نہیں رہا, ابے بھائی ابھی کھیلنے دو, بنٹے کھلاؤ اس کو, بولو وہاں جا یوں کر کے دیکھ نشانہ. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. کھیلنے کودنے کی عمر ہے ان کی, تھوڑا بڑے ہونے تو ان کو ٹھٹرے رہ جائیں گے, اتنے سے ہو جائیں گے وہ, ان پہ بوجھ نہ ڈالو زیادہ, ہلکا پھلکا تھوڑا بہت پڑھا دو ان کو, بس چلتے پھرتے. ہمارے والد صاحب ایسے پڑھاتے تھے, ہمیں تھوڑی دیر لا کے بٹھاتے تھے, کہتے تھے ربنا, مجھے اب تک یاد ہے, ہم کہتے تھے ربنا, کہتے تھے آتینا, ہم کہتے تھے آتینا, آگے میں بھول جاتا. پھر وہ کہتے تھے آگے پڑھو, فی دنیا, پھر ہم کہتے فی دنیا, اب آگے پھر ہمیں نہیں آ رہا ہوتا تھا. مجھے تو الف با جب میں نے والد صاحب سے پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی مجھے یاد ہے, وہ ایسے الف بول دیا, ہم نے کہا الف, آگے ہمیں آ نہیں رہا. والد صاحب کہتے تھے ایسے کر کے نا, با نہیں بول رہے, اس اشاروں سے ہم سمجھتے تھے اچھا با, ٹھیک ہے. تو ایسے ہنس کھیل کے ہمارے والد نے ہمیں الف با تاسا سکھائے. آج کیا ہو رہا ہے, الف الف آگے بول. آپ لوگوں نے بھی قاری صاحب کا انہوں نے بنایا, فن والوں نے, لیکن آگے پڑھیں, وہ بیچارے سے نکل نہیں رہا ہوتا, وہ ہکلا ہو جاتا ہے اسی چکر میں. ٹھیک ہے, اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالتے ہیں کہ وہ ہکلا ہو جاتا ہے, تو نکل نہیں رہا ہوتا. پھر اس کو ڈانٹتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں. ابے بھائی کھیلنے کودنے دو, 7 سال تک تو اللہ نے یہ بھی نہیں حکم دیا کہ نماز کا حکم دو اس کو, نماز جیسی چیز بھی نہیں ہے, تو بھی کھیلنے دو ان کو, دل بہلانا. غیر اخلاقی سرگرمیوں سے بچاؤ, بڑوں سے بدتمیزی سے بچاؤ, بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دو اس کو. ادب ایک دفعہ نکل گیا تو اس سے بڑا پھر خطرناک کوئی نہیں بنے گا. ادب سکھاؤ اس کے بعد پھر 7 سال میں تھوڑا تمیز سکھاؤ, پڑھنا لکھنا سکھاؤ. لیکن آج کل اس پر عمل ہوتا نہیں, ہمارے گھر میں نہیں ہو رہا تو آپ کے گھر میں کہاں سے ہوگا؟ تو کیونکہ نہیں, آج کل گھر والے اس پہ راضی نہیں ہوتے, تو آپ زیادہ دباؤ ڈالو گے تو وہ آپ کے سر کے جو رہے سہ بال ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے, ختم. خواتین کہتی ہیں بھائی ہم نے نہیں پالنا, اسکولوں میں بھیجو, تو وہ بھی اسکول میں بھیج دیتی ہیں. وہ آدھا دن اسکول بچے پالتے ہیں کیسے, آدھا دن اسکول پالتا ہے, اس کے بعد آ کے ویڈیو گیم پالے گا, ہگائی متائی کا سارا سیٹ اپ پیمپر نے لیا ہوا ہے. تو اس طرح آٹومیٹیکلی بچے پل پل کے اطلاع ملتی ہے کہ بڑے ہو گئے ہیں. ایک دن پتہ چلتا ہے کہ بچے کیا ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے. تو اس طرح سے چل رہا ہے سیٹ اپ. پھر ٹیوشن جاتے ہیں, یہی چل رہا ہے سارا.